السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی اہمیت، فضیلت اور اس کی ضرورت سے متعلق ہے۔ مسند حاکم برانی شریف اور ترغیب جلد دوم صفحہ 166 پر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ الترغیب جلد دوم صفحہ 170 پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں باہر آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی ہے۔ کنز جلد اول صفحہ 216 پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو آپ بہت ہی خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالی جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے اور جواب میں اس پر اتنی ہی رحمت نازل کریں گے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں اور کیسی کیسی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے کہ ساری کی ساری خیریں اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت پر نچھاور ہو رہی ہیں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور اتنے ہی اللہ رب العزت اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رب تعالی جل شانہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنا درجہ بلند کروا لیں کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشوائیں، جنت میں اپنے درجات بلند کرواتے جائیں۔ جتنا جتنا ہم درود پاک پڑھتے جائیں گے، اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، ان کی اتباع کو دل چاہے گا، گناہوں کے چھوڑنے کو دل چاہے گا، نیکیوں کے کرنے کو دل چاہے گا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب تعالی جل شانہ کے اس بے پایہ خزانہ سے
حاصل کرنے کے لیے نہ صرف تیار کریں بلکہ دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔